الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے، انسانوں کا نظام، کہ جس میں دو قسم کے طبقے رکھے ہیں۔ ایک قسم کا طبقہ مالدار لوگوں کا اور ایک قسم کا طبقہ غریب لوگوں کا، اور یہ فطرت کے مطابق بھی ہے، انسان کی طبیعت بھی اس کو چاہتی ہے، اور نظام قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کے بھی مطابق ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے مال میں سے تھوڑا غریبوں کو دے دو تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہو سکے، جس کو شریعت اسلامیہ کی زبان میں زکوٰۃ سے تعبیر کرتے ہیں اور زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اس عنوان کو ابھی اس لیے انتخاب کیا گیا اس عنوان کا کہ عامتاً لوگ رمضان میں اپنی زکوٰۃ کو نکالتے ہیں اور اس میں بہت ساری بھولیں ہیں، کوتاہیاں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں بڑی تاکید بیان فرمائی، قرآن نے بھی بڑی تاکید فرمائی۔ قرآن کریم میں 20 جگہ ایسی ہے جہاں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے۔ اسلام کا پہلا رکن نماز، اس کے ساتھ زکوٰۃ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے، نماز پڑھتے رہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ ایسی 20 جگہ ہیں۔ 32 جگہ قرآن کریم میں ایسی ہیں جہاں پر صرف زکوٰۃ کا حکم ہے، کوئی چیز نہیں، زکوٰۃ۔ 15 جگہ قرآن میں ایسی ہیں جہاں پر صرف صدقات کا حکم ہے، صدقات دو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ نماز کے جو فوائد ہے، روزوں کے جو فوائد ہے، حج کے جو اخروی یہ تمام چیزوں کے فوائد ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کے فائدے آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی زکوٰۃ اور صدقات کے فائدے کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی بندہ
اللہ کے راستے میں دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس کے اوپر آنے والی جو مصیبتیں ہیں وہ بھی دفع کر دی جاتی ہے، دور کر دی جاتی ہے۔ سب سے بڑا یہ فائدہ، اور آج پوری دنیا اسی میں پریشان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگوں میں 5 چیزیں ہو جائے گی تو میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ تم پر مصیبتیں آن پڑے گی۔ 5 چیزیں جب تمہارے بیچ ہو جائے گی تو تمہارے درمیان خطرہ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبتیں پیدر پہ آئے گی تمہارے پاس۔ پہلی چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور یہ چیزوں کو ذکر کرنے سے پہلے حضور فرما رہے ہیں کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے تمہاری حفاظت فرمائے۔ پہلی چیز رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی، جب بدکاری عام ہو جائے گی تو تم لوگوں میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیلے گی جو تم سے پہلے لوگوں نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی، نام بھی نہیں سنا ہوگا، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور بدکاریاں عام بھی ہو چکی ہے۔ اس حدیث میں خلاصے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں بدکاری کس کو کہتے ہیں اور بدکاریاں کس طرح ہوتی ہیں۔ کوئی فرق اب محسوس نہیں ہو رہا ہے، ماں بیٹے کے بیچ میں بھی، اور بھائی بہن کے بیچ میں بھی، رشتہ داروں کے بیچ میں بھی، لڑکے اور لڑکیوں کے بیچ میں بھی۔ بدکاری جب کھلے عام ہونے لگے گی تو طاعون اور نئی نئی بیماریاں جنم لے گی تمہارے بیچ میں۔ دوسرے نمبر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ناپ تول میں کمی ہو جائے گی تو تمہارے حکمران ظالم مسلط ہو جائیں گے۔ اور یہ ناپ تول میں کمی صرف یہ نہیں ہے کہ ترازو میں پلڑا جھکا کے نہیں دینا، صرف یہ ناپ تول میں کمی نہیں ہے۔ ایک ملازم اپنی نوکری پر اگر برابر ڈیوٹی بجا نہیں رہا ہے، وہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہے کہ ناپ تول میں جب کمی ہوگی تو ظالم حکمران مسلط ہوں گے۔ تیسری چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جب زکوٰۃ کو قوم روک لے گی تو بارش روک دی جائے گی۔ اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی تھوڑی بھی بارش تم پر نہ برساتا۔ چوتھی چیز رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب تم عہد و پیمان کو توڑ دو گے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے احکام کی پامالی کرو گے، اس پر عمل نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو، کافروں کو تم پر مسلط کریں گے، اور تمہیں مار کر کے تمہاری چیزیں بھی وہ لوگ لے لیں گے۔ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حالات بتلا رہے ہیں۔ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، تمہارے دشمن ظالم کافر تم پر مسلط ہو جائیں گے، اور تمہاری چیزیں بھی تم سے مار کر کے لے لیں گے۔ اب اس میں کوئی خلاصے کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال حالات اس کی ترجمانی کر رہا ہے، ادھر اس حدیث کا ترجمہ اور اس پیشین گوئی کو ثابت کر رہا ہے۔ پانچویں نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے مسلمان بادشاہ، مسلمان حکمران قرآن اور حدیث کے خلاف فیصلے کریں گے تو مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں لڑے گی، ٹکراؤ ہو جائے گا۔ یہ 5 چیزیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو ایک چیز جو ضرورت کی تھی وہ یہ کہ زکوٰۃ جب روک لی جائے گی تو بارشیں روک دی جائے گی۔ اس کے بارے میں ہمارے یہاں بڑی کوتاہی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا ایسا ہے
گویا اس کا عقیدہ مضبوط ہے، اس طور پر کہ وہ یوں کہہ رہا ہے کہ جس خدا نے مجھے مال دیا ہے، اب اس خدا کا حکم ہے تو مجھے یہ چیز ادا کرنی ہے، اگر ادا نہیں کرتا تو دنیا میں تو اس مال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے ہی ہے، آخرت میں اس کا نقصان یہ ہے کہ عالم برزخ اور مرنے سے لے کر قیامت تک کی جو زندگی ہے اس میں اس بندے کے مال کو الگ الگ قسم سے سزا کے طور پر استعمال کیا جائے گا، یا تو پھر اس کا توق بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا، یا پھر اس بندے اس کے سونے اور چاندی کو پگھلا کر کے اس کی پیشانی اور جسم میں اس کو داغ دیا جائے گا۔ یہ چیزیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دو صحابی آئے، ایک صحابی ثعلبہ اور دوسرے صحابی سلیمی، یہ دو صحابی آئے اور آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم غریب ہیں، آپ دعا کر دیں تاکہ ہمارے پاس کچھ مال ہو جائیں، اور مال اس لیے کہ ہم اس کو صدقہ کریں، زکوٰۃ دیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں، تو آپ دعا کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے مجھ جیسا غریب رہنا پسند نہیں ہے، کیا ضرورت ہے مالداری کی؟ یہ صحابی کو کہا تو کہا کہ نہیں اللہ کے رسول آپ دعا کر دیں۔ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ اگر آپ کو صدقے کا ثواب چاہیے اور زکوٰۃ کا ثواب چاہیے تو آپ تسبیح پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو پڑھ لیا کریں، وہ آپ کو زکوٰۃ کا ثواب ملے گا۔ مالدار لوگ ابھی تسبیح لے کر کے مت بیٹھ جانا کہ مال رہنے دو، صدقات کا کام ہو جائے گا، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ الٹی بات بہت جلدی سوچتی ہے، فائدے کی بات بہت جلدی دل میں اتر جاتی ہے کہ یہ تو مول صاحب نے کہا کہ تسبیح پڑھ لو زکوٰۃ پوری۔ یہ نہیں ہے، زکوٰۃ اس کی جگہ پر ادا ہے۔ وہ غریبوں کے ہے کہ وہ اگر بیچارے تمنا کرتے ہیں کہ مال ہوتا تو زکوٰۃ دیتے، تو وہ بیچاروں کو کہا کہ آپ تسبیح پڑھو، آپ کو وہی ثواب ملے گا، آپ کی نیتوں پر فیصلہ ہو جائے گا، ورنہ تو ابھی سے لے کر عصر تک بیٹھ جائے، اگر بیٹھنا کہے کہ تسبیح 1 روپیہ بھی نہیں دینا، کہ تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ، کوئی باہر نہیں نکلا ہے، محبت بہت ہے نا پیسے سے۔ تو وہ صحابی کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے دعا کر دیتے ہیں، دعا کر دی۔ دعا کرنے کے بعد 2-3 بکریاں تھیں، اس میں برکت ہوئی، اتنا سارا سامان ہو گیا کہ اب مدینہ سے تھوڑے باہر نکلے، اب رات کی نمازیں مدینہ سے باہر ہونے لگی، ظہر اثر ادھر مسجد نبوی میں، باقی کی نمازیں باہر۔ پھر اور مال بڑھا تو دور جانا پڑا، تو اب 5 نمازیں باہر، پھر اور زیادہ مال بڑھا تو اب جمعہ بھی گئی، اب سب کچھ مدینہ سے باہر۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثعلبہ کا عالم کیا ہے؟ وہ ابھی دکھتا نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول ثعلبہ کا مال بہت ہو گیا ہے، اس لیے وہ مال کو لے کر کے باہر چلے گئے ہیں، اب مال کے ساتھ عیش میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر اسی وقت زکوٰۃ کا حکم آیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ مالداروں سے زکوٰۃ لیں اور ان کو پاک کریں۔ جب یہ حکم آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں سے ان کی زکوٰۃ وصول کر لو۔ زکوٰۃ کے اصول بیان کیے، بیان کرنے کے بعد وہ صحابی گئے اور جاتے جاتے ثعلبہ کے گھر پہنچے، ثعلبہ کو کہا کہ زکوٰۃ چاہیے، تو کہا یہ ٹیکس میں دے نہیں سکتے، تو ٹیکس ہے زکوٰۃ، یہ ٹیکس تو کافروں سے لیا جاتا ہے، میں مسلمان ہوں لہٰذا میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ سلیمی ایک صحابی تھے، وہ بھی ان کی لائن میں تھے دعا کرانے میں، ان کے پاس گئے تو انہوں نے بہترین مال عطا کیا، اور وہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ درمیانی مال چاہیے۔ کہا کہ نہیں لے جاؤ، میں خوش ہو کر کے دیتا ہوں۔ کہا کہ ہم پوچھ کے آئیں گے، پوچھا تو کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال کو قبول کیا۔ اب جب واپس آئے یہ لوگ زکوٰۃ وصول کرتے کرتے ثعلبہ کے پاس پہنچے، ثعلبہ نے کہا کہ پھر کیا ہوں، میں دیکھتا ہوں، انتظار کرتا ہوں۔ جب واپس آئے تو ثعلبہ نے کہا کہ ایک کام کرو آپ، وہ زکوٰۃ کے جو اصول ہیں وہ کاغذ مجھے دو۔ تو وہ کاغذ جب دیا تو کہنے لگا یہ تو ٹیکس کی شکل ہے، میری ہمت نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا۔
پھر یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے عرض کیا اللہ کے رسول ثعلبہ تو منع کرتا ہے، وَيْحَقْ ثعلبہ، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برا ہو ثعلبہ کا، برا ہو۔ اس کے بعد ثعلبہ کے رشتہ دار جب اس مجلس میں تھے، قرآن کریم کی آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، تم لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے وہ ارادہ اور وہ وعدہ کیا کہ جب ہمارے پاس مال آئے گا تو اس مال میں سے ہم صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، یہ دیں گے وہ دیں گے۔ اب جب مال آ چکا، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ، اب بخل کرنے لگے اور پھرنے لگے۔ تو یہ کام ہے۔ جب یہ آیت ثعلبہ کے بارے میں نازل ہوئی، کسی رشتہ دار نے بتلایا ثعلبہ تیرے بارے میں تو قرآن اتر چکا ہے، تو ثعلبہ بھاگتا ہوا آیا اور آ کر کے کہا اللہ کے رسول یہ مال لے لو، میں معافی چاہتا ہوں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ کچھ دیر تھوڑی مدت کے بعد حضرت کا انتقال ہو چکا، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں آئے تو انہوں نے بھی انکار کیا کہ میں نہیں لے سکتا، جو کام میرے نبی نے نہیں کیا وہ میں نہیں لے سکتا۔ حضرت عمر نے بھی انکار کر دیا کہ جو میرے دو ساتھیوں نے نہیں کیا وہ زکوٰۃ میں بھی نہیں لے سکتا۔ حضرت عثمان نے بھی پہلی مرتبہ انکار کیا کہ میں نہیں لے سکتا، اور حضرت عثمان کے زمانے میں ثعلبہ کا انتقال ہو چکا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ثعلبہ جب آیا تھا مال لے کر کے تو گویا توبہ کر چکا تھا، حضور نے اس کے مال کو قبول کیوں نہیں کیا؟ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ ثعلبہ نے پہلے منع کیا، لیکن جب دوسری مرتبہ آیا تب تو توبہ کا مسئلہ تھا کہ ہو سکتا ہے وہ توبہ کر کے آیا ہو، تو دوسری مرتبہ تو مال قبول کر لینا چاہیے، کیوں قبول نہیں کیا؟ حضرت نبی علماء نے جواب لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی تھے، ہو سکتا ہے وحی کے ذریعے آپ کو پتا چلا ہو کہ یہ اوپر اوپر دینے کے لیے آیا ہے، حقیقی معنوں میں اس نے توبہ نہیں کی ہے۔ اور یہ دونوں حضرات نے جو کام کیا ہے وہ اپنے نبی کی پیروی کرتے ہوئے کیا ہے، اس لیے یہ کہا کہ اس نے سرسری طور پر توبہ کی، اس لیے اس مال کو قبول نہیں کیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال جو عطا کیا ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس کے حقوق ادا کیے جائیں، اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، 2.5% حساب لگا کر کے تحقیق کر کے اس کو ادا کیا جائے۔ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لگتا ایسا ہے گویا بوجھ ادا کر رہے ہیں، غریبوں کا احترام نہیں کرتے، حالانکہ زکوٰۃ کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ آپ اس کے گھر جا کر کے پہنچا دیتے، احترام کے ساتھ اس کو زکوٰۃ کا مال ہاتھ میں دیتے، اس کی ضرورتوں کے متعلق آپ پوچھتے اور اس کو پورا کرتے۔ لیکن اب تو ذلت کے ساتھ زکوٰۃ لینے والا گھروں پہ دھکے کھا رہا ہے اور اس کو دھکے مار کر کے اس کا احسان جتلائے ہوئے نکال دیا جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ کا احترام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پر طواف ہوتا ہے، حج ادا کرتے ہیں۔ مسجد میں بندہ گالی اس لیے نہیں بولتا ہے کہ میں اس میں نماز ادا کرتا ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے، کیوں کہ یہ ہمارا فریضہ ادا ہو رہا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ایک غریب کے سر پر ادا ہو رہی ہے، تو جس طرح مسجد کا احترام ضروری ہے، غریب کا احترام بھی لازم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر غریب کو کچھ بھی گالی بول دو، یہ کام کر نہیں کیا تو آئندہ سال زکوٰۃ بند، تو زکوٰۃ کس سلے میں دے رہا ہے؟ وہ تیرا فریضہ ہے، احسان مان کے وہ لینے والا ہے۔ زکوٰۃ کوئی بوجھ نہیں ہے، اگر تو نہیں دے گا تو اللہ کے مال میں کوئی کمی نہیں، اللہ اس کو بھوکا نہیں رکھیں گے، اللہ کہیں سے بھی اس کو کھلا دیں گے۔ اور زکوٰۃ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوسری گڑبڑ یہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ جسے آوے اس کو دے دیتے ہیں، مانگنے والوں کو بھی دے دیتے ہیں، کسی کو بھی دے دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں تحقیق لازم ہے۔ اپنا گھر بناتے ہیں تو گھر بناتے وقت کیسے آدمی کو ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، بہترین بنانا چاہیے، فنیشنگ میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، ڈیکوریٹ بہت اچھا ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں۔ مال کیسا استعمال کرتا ہے، صبح شام اس کے چکر کاٹتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے مسئلے میں بس دے دو، چلو میرا تو فریضہ ادا ہو رہا ہے، اس کو دے دو، کچھ تحقیق نہیں، حالانکہ غیر مسلموں کے پاس بھی زکوٰۃ ادا ہو رہی، اور واقعات ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ کے ہمارے سامنے۔ غیر مسلم پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں جاتی۔
اور مسجدوں میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، قبرستانوں میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ میں سامنے والے کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اگر وہ مالک نہیں بنتا ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی سے قرض لیا کہ مجھے 5-10 ہزار روپے ضرورت ہے، اب قرض لے لیا، اب اس آدمی نے سوچا کہ بیچارہ غریب ہے تو چلو زکوٰۃ میں وصول کر لیتا ہوں، اس کو معاف کر دیتا ہوں، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے 10,000 کا اس کو مالک بناؤ، لے پکڑ، یہ میری زکوٰۃ ہے، تو لے لے، میں نے تجھے دی، اب کہو کہ لاؤ میرا قرضہ، تب جا کر کے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ نیت کر لینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، مالک بنانا ضروری ہے۔ نمبر 2، ماں بہنیں یوں سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس سونا یہ پہننے کے لیے ہے، تجارت کے لیے نہیں ہے۔ سونا پہننے کے لیے ہو، گولڈ چاندی پہننے کے لیے ہو، کچھ بھی ہو، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ ایسا نہیں کہ پہننے والے سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں۔ نمبر 2، اگر آپ کے پاس 1 تولہ خالی سونا ہے نا، اوپر 1 روپیہ بھی ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ 1 تولہ سونا خالی، 1 گز، حالانکہ شریعت کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، 2 میں سے 1 ہو تو زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ پورے نہیں ہے، صرف 1 تولہ سونا یا 2 تولہ سونا ہے اور چاندی مل گئی تھوڑی بھی، 1 انگوٹھی بھی ہے چاندی کی، تو زکوٰۃ آ جائے گی۔ اگر انگوٹھی نہیں ہے، 1 روپیہ ہے، تو چاندی کے نصاب پر آپ پہنچ چکے ہیں، زکوٰۃ آ جائے گی۔ اور کچھ بیوائیں، کچھ ماں بہنیں، کچھ غریب طبقہ اپنے گھر میں سونا رکھتا ہے 1 تولہ اور وہ زکوٰۃ لیتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ سونا یا تو اس کو بیچ دیں یا پھر اپنی وہ لڑکیاں جن کا نکاح باقی ہے ان کو ان کا مالک بنا دیا جائے، ورنہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا مسئلہ ہے۔ یہ بہت ساری صورتیں ہیں، کیونکہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ اس آپ کی اگر لڑکیاں، اگر کوئی بیوہ عورت ہے اور اس نے سونا رکھا ہے اس کے پاس، بیوہ سمجھ کر کے لوگ اس کی سال بھر کی امداد کر رہے ہیں، اب اس امداد میں اس کے پاس 1 دکا سونا پڑا ہے، تھوڑا بہت چاندی ہے، اس نے یہ نیت کی ہے کہ میری لڑکی کے نکاح ہوں گے تو میں اس کو دے دوں گی، تو ابھی تک تو مالک نہیں بنایا، مالک یہ خود ہے۔ اب سونا اس کی مقدار تک پہنچ گیا تو بیوہ کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ تو یا تو اپنی لڑکی کو اس کا مالک بنا دے کہ جب تو رخصت ہوگی، جب بھی ہوگی، یہ تجھے میں نے دے دیا۔ اور ہیلے بہانے سے کام نہ کریں۔ اب تو لوگ ہیلے کر کے اپنے لیے زکوٰۃ کو استعمال کرتے ہیں۔ سوسائٹی کا روڈ بنانا ہے تو کہ کیا کرنا، پیسے نہیں ہے، لوگ نکالتے نہیں ہیں، تو کیا کرنے کا، ٹھیک ہے غریب کو دے دو، تو دے دیں، روڈ بناؤ چال سے۔ اصل میں تو نہیں دے سکتا کیونکہ ایسا ہے، تو مالک بنانے، یہ خود پیسہ خود ہی استعمال کرتا ہے۔ ایسی یاد رہیں، پرائیویٹ سوسائٹی میں گٹر کا مسئلہ ہو یا روڈ کا مسئلہ ہو، وہاں پر زکوٰۃ اور سود کی رقم نہیں چل سکتی، اور زکوٰۃ کی رقم تو باہر بھی نہیں چل سکتی، عام چیزوں پر زکوٰۃ کی رقم چل ہی نہیں سکتی۔ مدارس میں بھی جو زکوٰۃ پہنچائی جاتی ہے اس میں طلباء کو پہلے مالک بنایا جاتا ہے کہ آپ کی سال بھر کی فیس آپ ادا کریں، اس کے بعد آپ کا داخلہ ہو رہا ہے، آپ سال بھر کی فیس ادا کر دیں، اس طریقے پر مالک بنایا جاتا ہے، اس طرح زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ ورنہ جہاں پر ایسی چیزیں ہوں جہاں پر کسی چیز کا کوئی، جیسے مسجد کوئی مالک نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ قبرستان کوئی مالک نہیں ہے، خدا کی ملکیت ہے، وقف ہے، وہاں پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو بہت سارے مسائل ہیں، ہم تو بس جسے آوے یہ مانگنے والے فقیر کی بھی تحقیق کیا کریں۔ میں ان کا دشمن نہیں ہوں، میں ان کا دشمن نہیں ہوں، لیکن مسئلے کے روح سے آپ کی زکوٰۃ کو صحیح جگہ پر ادا کروانے کی فکر کرتا ہوں کہ آپ ان سے 5, 10, 15, 20 روپے دے کر کے زکوٰۃ ادا کرنے کا بہانہ نہ کر لیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ اتنے پیسوں والے ہوتے ہیں کہ ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے طبقے کو ہم نے زیادہ غریب بنایا۔ شیخ زکریا علیہ الرحمہ مکۃ المکرمہ میں تھے، ان کے ایک مرید نے ایک مانگنے والے کو 1 دینار 1 ریال دے دیا کہ لے لے۔ حضرت کو پتہ چلا، مفتی احمد صاحب خان پوری نے یہ بات لکھی ہے، حضرت کو پتہ چلا
پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہ 1 روپیہ دے دیا، 1 دینار ریال وہ کو۔ تو کہا کہ وہ خود گنہگار بنتا ہے، ہم کو بھی گنہگار کرتا ہے، کیوں ایسا کرتے ہو؟ میں ایسا نہیں کہتا ہوں کہ ان کو دھکے دے دو، نرمی کے ساتھ ان کو سمجھائیں کہ آپ نوجوان ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ کی کیا ضرورت ہے، کون سی مجبوری آپ کو بھیک مانگنے پر مجبور کر رہی ہے؟ ایک طرف حکم پر عمل کر لیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو دھکا مت دو، اس حکم پر بھی عمل کر لیں۔ دوسری طرف ان کو بہتر طریقے سے نصیحت کریں، کون سی مجبوری ہے، آپ کیوں بھیک مانگتے ہیں؟ آپ کام نہیں کر سکتے، آپ نوجوان ہیں، ہٹے کنڈے تمباکو کھاتے ہوئے روزے کے عالم میں آ کر کے قوالی گا کر کے بھیک مانگتے ہیں، اور ہم دے رہے ہیں اپنی زکوٰۃ۔ یہ زکوٰۃ اس لیے ہے، اس لیے ایسے آدمیوں کو زکوٰۃ دی جائے جو حقیقت میں مجبور ہو، پریشان ہو، ایسے آدمیوں پر خرچ کریں۔ جو محبوس ہو، یعنی علم دین کے بارے میں جو بیچارے رکے ہوئے ہوں، علماء کا طبقہ عامتاً وہ بیچاروں کی زندگی غربت میں گزرتی ہے عامتاً، اور مدرسے کا عالم بھی اب یہی ہو رہا ہے کہ وہی بچے مدارس میں داخل ہوتے ہیں جن کے پاس اسکول جانے کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ غربت میں بیچارے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ ہیں، تو ان کے بارے میں خیال کیا جائے، تحقیق کی جائے کہ عالم کی زندگی کے، ایسا نہیں کہ ظاہر میں بہت اچھا پھرتا ہے تو کہ وہ مالدار ہے چلے گا، ہو سکتا ہے وہ بیچارہ اپنے عیب کو چھپا رہا ہو، تو ان کا خیال کریں۔ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے بیچارہ پریشان کہ جو اپنی غریبی کو ظاہر نہیں کرتا، ان کے بارے میں تحقیق کریں۔ تو زکوٰۃ کے متعلق بہت سارے مسائل ہیں، اس کو علماء سے رابطہ کریں۔ نمبر 2، پلاٹ کے بارے میں بھی مسائل ہیں، زمینوں کے بارے میں بھی مسائل ہیں۔ زمین اس وقت 3 لاکھ کی خریدی تھی نا، ابھی 3 کروڑ کی قیمت ہے، تو زکوٰۃ کتنے روپے کی دینے کی؟ 3 کروڑ کی زکوٰۃ دینے کی، 3 لاکھ کی نہیں۔ ابھی جو حساب چل رہا ہے اسی حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، ہیلے بہانے سے کام نہیں چلے گا۔ دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ سال پورا ہوتا ہے تو سال پورا ہونے سے پہلے بیوی شوہر کو سونا دے دیتی ہے کہ تو مالک، اب ادھر تو سال پورا نہیں ہوا تو شوہر مالک بن گیا، تو کہ زکوٰۃ، تو کہ میں تو ابھی مالک بنا، سال پورا ہوگا تو زکوٰۃ آئے گی۔ اب سال پورا ہونا ضروری ہے تو وہ سال پورا ہونے سے پہلے پھر بیوی کو مالک، تو لے لے اس سال۔ اللہ دیکھتا ہے دلوں کو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ کے مسئلے میں اس کی مکمل تحقیق ضروری ہے کہ کس طریقے پر زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ ہیلے بہانے سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار بنایا، وہ غریب بنانے پر بھی قادر ہے، وہ مال چھیننے پر بھی قادر ہے۔ 1 روپیہ 1 پائی زکوٰۃ کو ادا کریں کہ کس طریقے پر ادا کرنا ہے زکوٰۃ کو۔ اگر کسی آدمی نے ایک گھر بنانے کے لیے کسی کو کانٹریکٹ دیا کہ میرا گھر بنانا ہے 30 لاکھ کے 35 لاکھ کا، یاد رہیں یہ مسئلہ۔ اب اس میں بھول کیا ہوتی ہے؟ اگر اس نے ایسا کہا کہ آپ کا اتنا کام ہوگا تو اتنے پیسے دینے گے، اتنا کام ہوگا تو اتنے پیسے دینے گے، اگر سودا تو مکمل نہیں ہوا کہ جیسے جیسے کام چلے گا پیسے دیتے جائیں گے آپ، تو اس وقت ایسا نہیں کہ میں 35 لاکھ روپے بعد کر دوں پھر زکوٰۃ ادا کروں، نہ، اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑی۔ ہاں، اگر اتنا ہوا کہ 35 لاکھ میں مکمل سودا ہو چکا، اب اس کو دینے کے ہیں کسی بھی طرح، مہینے 2 مہینے 5 مہینے، تو پھر وہ قرض میں بعد ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی سودا نہیں ہوا، اتنا ہوا کہ جیسے کام چلے گے ویسے پیسے لیں گے، ابھی مکمل حساب نہیں، تو پھر وہ زکوٰۃ میں پیسے نہیں نکالے جائیں گے۔ کسی آدمی نے حج کے لیے پیسے رکھے ہیں اور حج کا بھی انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، جمع کر رہا ہے، تو اس آدمی کو بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، وہ پیسوں کی زکوٰۃ۔ کسی آدمی نے اپنی بیٹی کے لیے سونا بنا کر کے رکھا ہے، اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑے گی۔ یہ تمام چیزیں ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، اس کو سنبھالیں، اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اصول کے تحت زکوٰۃ ادا ہوتی رہے تو کوئی غریب نہ رہے، یہ خدا کا قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا وہ نظام بنایا ہے کہ یونو اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا، یونو اور پوری دنیا کی بادشاہتیں اگر غریبی کو دور کرنا چاہیں نہیں کر سکتی، لیکن زکوٰۃ کا وہ نظام ہے کہ پوری دنیا کی غریبی اس سے دور ہو سکتی ہے۔ یہ قدرتی نظام ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے اس کا رزق۔ لہذا بہت ساری چیزیں ہیں، ضرورت کے مسائل اپنے علماء سے رابطہ کریں۔ ایک مسئلہ آخری کہہ کر کے بات پوری کر دوں کہ اگر ایک آدمی مثلا رمضان کے پہلے روزے پر زکوٰۃ کے نصاب کا مالک بنا، برابر،
اتنے نصاب قریباً ابھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت قریباً 35-40 کے قریب ہوگی، آپ پوچھ لینا، اتنے نصاب کا وہ مالک بن گیا۔ اب سال گزرتا رہا تو آئندہ پہلی رمضان کو اس کا وہ نصاب ہے زکوٰۃ کا، تو 1 سال اس کا گزر گیا اس کو زکوٰۃ دینے کی۔ اب بیچ میں مال بڑھتا رہتا ہے، کبھی کبھی آتا رہتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو سال پورا ہونے کے بعد اب ہو سکتا ہے 30 شعبان پر اس کے پاس کہیں سے کوئی رقم آ گئی 1 لاکھ روپے مثلاً، تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے تو وہ 40,000 کی زکوٰۃ دینے کی، یہ 1 لاکھ تو کل آیا، اس پر تو سال گزرنا چاہنا، اب سال کے اندر آیا ہے تو یہ رمضان میں تجھے 1.5 لاکھ کی زکوٰۃ دینے کی۔ ایک یہ مسئلہ، اگلے دن بھی اگر جتنے پیسے آ جائیں گے سال پورا ہونے کے، وہ تمام پیسوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ باقی مسائل علماء سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔